یا حسین یعنی در معرکه تا پای. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام کو ایک سفر پیش ہوا۔ دوران سفر حضرت اچانک رک گئے اور فرمایا ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے اسی زمین کے بارے میں خبر دی ہے جس کا نام کربلا ہے۔ اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت، پھر اپنا دایاں ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خدا بندہ محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار فرما اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیا اس کے لیے گریہ وزاری کر رہے ہو کہ جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ایھا الناس، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت جو کہ میرے محبوب اور میرے گوشہ جگر ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان 2 گراں قدر امانتوں کو منتظر ہوں گا، اور میں تم سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کروں گا مگر وہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کہے گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے ایسا اچھا سلوک کرو کہ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا کہ ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخ و پکار کریں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روسیا اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی۔ ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، تو وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے کہ ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد سے ہیں۔ ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے متزلزل نہیں ہوئے۔ ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا،
اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، اور وہ خوشحال چہروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ دستانم را تا کی بی تو چنین زنده ماندن، کشته ما را غم روز خواندن.